إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ پہلے اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، قال اس نے کہا، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن اس کو جسے خلقتا تو نے پیدا کیا، طینا مٹی سے، قال اس نے کہا، ارأیتک کیا تو نے دیکھا، ھذا الذی یہ ہے وہ جسے کرمتا تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی یقیناً اگر تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لاحتنکن تو بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، قال اذهب کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب تو جا، فمن پھر جس نے تبعک پیروی کی تیری، منہم ان میں سے، فإن جہنم تو پھر بے شک جہنم، جزاؤکم تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا سزا پوری پوری، واستفزز اور تو بہکا لے، من جسے استطاعت تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ اور تو کھینچ لا علیہم ان پر، بخیلک اپنے سوار کو، وَرَجْلِکَ اور اپنے پیادے کو، وَشَارِكْهُمْ اور شریک بن جا ان کا، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اور اولاد میں، وَعِدْهُمْ اور وعدے دے انہیں، وَمَا يَعِدُهُمْ اور نہیں وہ وعدے دیتا ان کو، شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر سلطان کوئی غلبہ، وکفا بربک اور کافی ہے آپ کا رب، وکیلا بطور کارساز کے، ربکم تمہارا رب، الذی جو یزجی وہ چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ بے شک وہ کانا ہے، بکم تم پر، رحیمہ بہت مہربان، وَإِذَا اور جب، مَسَّکُمُ الضُّرُّ پہنچے تمہیں، الضُّرَّ تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضل گم ہو جاتا ہے، من وہ جسے، تدعون تم سب پکارتے ہو، الا ایاہ سوائے اس کے، فلما پھر جب، نجاکم وہ نجات دے دے تمہیں، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور ہے انسان بہت ناشکرا، افامنتم کیا پھر تم بے خوف ہو گئے، ان یخسفا کہ وہ دھنسا دے، بکم تم کو، جانب البر خشکی کی جانب، او یرسلا یا وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبا پتھراؤ کرنے والی آندھی، ثم پھر، لا تجدوا لکم تم سب نہ پاؤ، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی کارساز، ام امنتم یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم کہ وہ لوٹا دے تمہیں، فیہ اس سمندر میں، تارتن اخرى دوسری بار، فیرسلا پھر وہ بھیج دے، علیکم تم پر، قاصفن توڑ دینے والی، من الریح ہوا آندھی، فیغرقکم پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما اس وجہ سے، جو کفر تم نے کفر کیا، ثم پھر، لا تجدو نہ تم سب پاؤ، علی لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی اس کے بدلے، تبیعا کوئی پیچھا کرنے والا، وَلَقَدْ کرمنا اور بلا شبہ یقیناً، کرمنا ہم نے عزت دی، بنی آدم کی اولاد کو، وحملناہم اور ہم نے سوار کیا انہیں، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا انہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دی انہیں، علی کثیر بہت سی مخلوقات پر، ممن ان میں سے، خلقنا
کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا تفضیلا بہت فضیلت دینا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلے تو وہی مضمون ہے جو پہلے بھی 2-3 مرتبہ آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ وہی ذکر یہاں پہ ہے، لیکن انداز تھوڑا بدل کے ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار انداز بدل بدل کر سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہاں اس واقعے کے بعد کچھ اور انداز سے باتیں کی گئی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ آگے آ رہا ہے اسی پارے میں اگلی صورت میں کہ یہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ وہیں پہ رہتا تھا اکٹھے، اس لیے اس کو بھی یہ حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اسی طرح جنوں کا بڑا سردار یہ ہے، اور اب بھی اکثر جنات جو ہیں وہ اس کی شیطان کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت بھی اسی ابلیس کے پیچھے شیطان کی مرضی پر اور اس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے اپنی زندگی، اپنی دنیا و آخرت دونوں کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اور کہا کیا؟ اسجد، کیا میں سجدہ کروں اسے، لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال، پھر اس نے کہا، ارأیتک ھذا الذی، کیا یہ ہے وہ کرمت علی، جسے تو نے میرے اوپر عزت والا بنا دیا۔ اب دیکھیں نا یہاں پر اس وقت دنیا میں جو بھی فساد ہے، فتنہ ہے اور بربادی ہے، اس کا سبب یہی پیچھے ہے نا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی قیامت تک اور کہا کہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں تو اس کی ذریت کو اکھاڑ دوں گا، احتنکن جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اور ان پر ضرور سوار ہو جاؤں گا۔ ضرور احتنکن کا ایک معنی ہے کہ ان کو قابو کر لوں گا، ضرور میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا اور پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، راستے سے ہٹا دوں گا۔ پیچھے سبب کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے دشمنی کیا تھی؟ اب وہ بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، برگلاتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پیچھے سبب کیا تھا؟ یہاں پہ جو سبب بیان کیا گیا وہ صرف یہ تھا کہ اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں مل گئی، میں اس کو سجدہ کروں، میں بڑا ہو کے عزت میری زیادہ بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں مان لوں۔ آج بھی دیکھیں یہی حسد جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج جتنے بھی فتنے، فساد، لڑائیاں اور جھگڑے، ان کے پیچھے بنیاد جا کے دیکھیں تو یہی ہوگی کہ میں اس سے، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، اس کے پاس مجھ سے زیادہ پیسے کیوں آ گئے، اس کے نمبر میرے نمبروں سے زیادہ کیوں آ گئے، یہ آگے کیوں چلا گیا، اس کے ووٹ زیادہ کیوں ہو گئے، اس کے پاس لوگ اس کی عزت زیادہ کیوں کرنے لگ گئے۔ یہی چیز، یہی حسد جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، اس کا سبب حسد ہوتا ہے۔ جو اس شیطان کو حسد، جس کا بنیاد شیطان ہے، ابلیس ہے، سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو عزت کیوں مل رہی ہے، یہ مجھ سے بڑا کیوں بن رہا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے، مجھ سے زیادہ اس کے نمبر آ گئے، میرے سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے، طاقت ہے اس کے پاس، عزت ہے، تو کیا ہو گیا ہے، اسے بھی تو اللہ نے دی ہے، اللہ اور دے۔ وہ حسد نہیں کرتے، وہ دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے فلاں مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، ابھی نکلنے دو، کیا ہو گیا ہے۔ اور اپنی محنت، آپ نے آگے نکلنا، اپنی محنت کریں، دوسرا نکل گیا، اللہ سب کا اچھا سوچے نا۔ تو شیطانی ذہن کے مالک لوگ وہ کیا فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں کہ دوسروں کی خوبی ان سے برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کی اچھائی، دوسروں کی ترقی، دوسرے کو کچھ مل رہا تو وہ ان کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں،
जेलस पन का शिकार होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इससे ये चीज छिन जाए, मुझे मिले या ना मिले, इसके पास नहीं होनी चाहिए, ये क्यों आगे हो रहा है। तो इसलिए जो अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन हैं, वो ये काम नहीं करते, वो बर्दाश्त करते हैं, हिम्मत होती है। और फिर उनके दिल में भी कुछ नहीं आता, अल्लाह करने वाला है कायनात के सारे निजाम को, चाहे वो अल्लाह ने हजारों बंदों को हमसे ज्यादा फजीलत दी, हमें भी अल्लाह ने इंसान ही बनाया ना। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले बंदे को देखा करो, जो दुनियावी एतबार से अल्लाह ने जिनको तुमसे ज्यादा फौकियत दी है, माल में, दौलत में, शोहरत में, पैसे में, उनको ना देखो। ला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊंचे हैं, वलाकिन इंजुरु इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो दुनियावी स्टेटस में, म्यार में तुमसे नीचे हैं, ताकि तुम्हें अल्लाह की नेमतों की कदरदानी हो। ये देखो तो ये भी बंदा तो है जिसके पास कुछ भी नहीं, हमारे पास अपना मकान है ना, कुछ किराए पे भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर हाल में शुक्र अदा करें और किसी के साथ हसद न करें। हसद इंसान को दुनिया में भी बर्बाद करता है, आखिरत में भी। और ये हसद ही था जिसने शैतान को मरदूद कर दिया और अल्लाह की रहमत से उसे धुतकारा हुआ, दूर किया हुआ। तो उसने क्या कहा उस वक्त, पीछे हम पढ़ आए हैं 14वें पारे में, 14वें पारे का 3रा रुकू है कि वहां पे बल्कि 2रा रुकू है, उसने फिर दुआ की थी अल्लाह, काला रब्बी, रब कहकर अल्लाह को पुकारा, कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक अल्लाह मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा कि तुझे मोहलत दे जा। तो उसने मोहलत मांगी, रास्ता निकलना, तो मैं जरूर, अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो इसकी औलाद को मैं बरगला लूंगा, तबाह कर दूंगा। काला साहब, अल्लाह ने कहा जा, जिनको तू बरगलाएगा, गुमराह करेगा, जो तेरे पीछे चलेंगे ना, फइन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, हम तुझे भी और तेरे पीछे चलने वाले सबको जहन्नम में भर देंगे। और फिर ये भी कहा वस्तफ़ज़िज़, तू बहका उनको, वस्तफ़ज़िज़, बहका, ख्याल दिला, मन इस्ताता, जितनी तू ताकत रखता है, मिनहुम, इनमें से, बिसौतिक, अपनी आवाज के साथ, व अजलिब, और खींच ला अलैहिम, इन पर, बिखैलिक, अपने सवारों को, कि अपने लश्कर दौड़ा दे इन पर, जो तेरे साथ, जो भी तेरे चेले हैं, जो भी तेरी बात मानेंगे, वो तेरे चेले बन जाएंगे, वो सब के सब इन पर दौड़ा दे। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह कर, जितनी तेरे पास ताकत है। वरजलिक, और अपने प्यादे, उनको भी इनके ऊपर दौड़ा दे। और वो कर रहा है। वशारिकहुम फिल अम्वाल, इनके मालों में, इनकी औलादों में शरीक बन जा। वईदहुम, इन्हें वादे दिला। और शैतान के वादे सिवाय धोखे और फरेब के और कुछ नहीं है। देखें ना, वो इस तरह कितनी कोशिश कर रहा है अपनी आवाज के साथ, कितनी शैतानी आवाजें हैं, गाना बजाना शैतानी आवाज है। और फिर कहते हैं ना, म्यूजिक ये तो दिल के खुशी के लिए है, ये तो सुकून के लिए है, तो परेशानी दूर करने के लिए, हालांकि दिल में निफाक पैदा करता है गाना बजाना, म्यूजिक और जुमानी गुफ्तगू, मजलिसें, महफिलें। और ये जो देखें ना, हमारे आज इस वक्त मीडिया का दौर है, मजाक करातें और जुमाना गुफ्तगू, दूसरे को जो है ना तौहीन करना और बेहुदा बातें करना, तो ये सारी शैतानी आवाजें हैं। अब इनसे कितने लोग एक तो गुनाह कर रहे हैं और दूसरा उन आवाजों के जरिए से दुनिया का कितना नुकसान करते हैं, अपनी आखिरत का नुकसान करते हैं, दुनिया का भी नुकसान करते हैं, ठीक है ना। और फिर वो सारे शैतान के लश्कर फैले हुए हैं और माल में वशारिकुम फिल अम्वाल, माल में शरीक बन जा। देखे ना, कई लोग जो है माल में अल्लाह के नाम का निकालना चाहिए ना, वो अपने माल में हिस्सा रखते हैं, पीरों का हिस्सा रखते, पहले दौर में बुत बनाते थे, उनका हिस्सा रखते थे। और आज भी जो बुतों के पुजारी हैं, बुतों के नाम के, जानवरों में भी बुतों के नाम का छोड़ देते थे। पीछे हम पढ़ आए हैं, किसी का कान काट के हाय मां, साहिबा, बसीरा, वो सारे बुतों के नाम के जानवर छोड़ते थे। और जो खेती उगती थी उसमें से भी अपने बुतों के नाम का हिस्सा निकाला करते थे। ये माल में शरीक बन जाओ। किसने किया ये? शैतान ने उनको कहा ना, माल अल्लाह ने दिया है, फल फूल पौधे अल्लाह ने लगाए, अनाज अल्लाह ने उगाया, अब उसमें से इन्होंने शैतान के नाम का, बुतों के नाम का कर दिया, तो शैतान शरीक हो गया इसमें।
وہ اولاد، اور ان کی اولاد میں شریک، اولاد پر بھی کئی لوگ اللہ کا دیا ہوا بیٹا، اللہ کی دی ہوئی اولاد، اس کو کہتے ہیں یہ پیروں نے دیا ہے، باقاعدہ نام رکھتے ہیں ہمارے ہاں تو پیران دتا، یہ فلاں کے کرم ہے، فلاں کے کرم سے ملا ہے، فلاں دربار پہ گئے تھے، خانقاہ پہ گئے تھے، فلاں سے ملا تھا، اس نے دیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اولاد دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب شیطان اس اپنے کام میں پورا اتر آیا نا، اس نے انسانوں کے مال میں بھی شراکت داری کر لی، جو صرف اللہ کے نام کا دینا تھا وہ غیر اللہ کے نام کے دے رہے ہیں، اولاد میں بھی جو اللہ کے لیے تھی، اس کی زندگی کا مشن اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا تھا اور اللہ کے توحید کی سر بلندی کے لیے اس کو پالنا تھا اور بڑا کرنا تھا، وہ کسی اور مقصد میں لگا رہا ہے، اور پھر کہتا بھی یہ ہے فلاں نے دیا ہے، اور وعدے کتنے قسم کے جھوٹے وعدے شیطان دلاتا ہے، اور دنیا بھی انسان کی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے وعدے گنے نا تو ہر انسان اپنی اپنی لسٹ بنا سکتا ہے کہ کس کس طرح کے وعدے شیطان ہم سے کرا کر بعد میں وہ دھوکا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنہرے خواب وہ دکھاتا ہے کہ ہے تو سود اللہ کی نافرمانی، لیکن فائدہ کتنا ہے، اور تھوڑا سا محنت کر لو پھر آتا ہی رہے گا تمہیں، اور پھر سہانے مستقبل کے خواب اب دیکھیں نا، بچے کے پیدا ہوتے ہی کس کس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ایک ماں اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو شیطان کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں کی بنتی ہے کہ اپنے بچے کو پالے، اس کو دودھ دے۔ اب ماں کو جاب کا لالچ دے کر، پیسہ آنے کا لالچ دے کر اس سے ماں کی جو دودھ ہے وہ چھڑوا لیا۔ اکثریت آج مائیں اپنا دودھ نہیں دیتی بچوں کو، جبکہ بہترین خوراک بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے۔ کیوں نہیں دے رہی؟ کہ اس کے ساتھ ہمیں بھی جو ہے وہ رہنا پڑے گا، ہم اس کے ساتھ بن جائیں گی، ہم جاب نہیں کر سکیں گی، ہم کام نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دودھ چھڑا دیا، اب پھر جاب کرنے جا رہی ہے، اور پیسہ لینے کے لیے وعدہ کیا دلا رہا ہے کہ پیسہ آئے گا تو بچے کے لیے کھلونے لیں گے، چیزیں لیں گے، اچھی اچھی چیزیں۔ یہ وعدے ہیں کہ ہم جاب کیوں کر رہے ہیں، ماں کیوں کر رہی ہے جاب، کہ زیادہ پیسے آئیں گے تو بچے کو زیادہ ہم دے سکیں گے، اس کے کھلونے فلاں چیز۔ اب کھلونے تو آ گئے، لیکن جو ماں کی ممتا تھی وہ تو چلی گئی، وہ تو ٹائم دینے سے ملتی نا۔ وہ بچے کو کائنات کی کوئی اور شخصیت بچے کو وہ نہیں دے سکتی جو ماں کی ممتا دے سکتی ہے، اس کو پیار، وہ چھن گیا۔ دنیا کا نقصان، آخرت کا بھی۔ اور وہاں جاب کر کے وہاں جا کے اگر بے پردگی کرتی ہے، غیر محرموں سے لیچ جو انداز میں گفتگو کرتی ہے، اپنی عزت کا آخرت کا خیال نہیں کرتی، تو اور گناہ، آخرت کا گناہ۔ لیکن دنیا میں وعدہ کیا دلایا اور پھر اس کے بدلے میں نقصان تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر کہ جی بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دیں، فلاں کریں، یوں کریں، تاکہ کل کو یہ اچھا کمانے کے جو ہے لائق بن جائیں۔ پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وعدے ہی ہوتے ہیں کہ آج پڑھے گا، اچھے سکول میں جائے گا، فلاں ہوگا، نمبر زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے زیادہ نمبر لگوانے کے لیے رشوت بھی دیتے ہیں، اور پھر اس دنیا کا مستقبل سوچتے سوچتے آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ کئی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اتنا کام تو ہوتا ہے اسکول کا، وہ ساری چیزیں، وہ سبق بھی یاد کرنے ہوتے، اب یہ مسجد بھی جائیں، اب یہ قرآن بھی پڑھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے باقاعدہ ادھر ایک جو وزیر تعلیم تھے، غالباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کہنے لگے کہ جی بچے ہمارے انگلش بھی یاد کرتے ہیں، میتھ بھی یاد کرتے ہیں، فلاں مضمون فلاں مضمون فلاں مضمون سارے یاد کرتے ہیں، اب یہ جو ہے عربی میں یہ دعائیں بھی یاد کریں، ہم کی عربی تھوڑی ہیں، ہم کھانا کھانے کی پہلے دعا بچے کو یاد کرائیں، کھانے کھانے کے بعد کی یاد کرائیں، واش روم جانے کی، آنے کی، باہر نکل، یہ تو بوجھ بن جائے گا بچے کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ دین سے دور کرنا، باقاعدہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اور وزیر تعلیم جی شیطان ہے، شیطان کے دلائے ہوئے وعدے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ جو ہے ہم بھی آن لائن پڑھاتے ہیں، والدین بچوں کو صرف جو ہے اس وجہ سے نہیں پڑھا رہے کہ جی اسکول کا کام اب زیادہ ہے تو لہٰذا ہم جو ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا بچہ۔ بھائی آپ دیکھیں، قرآن پڑھنا، آخرت کی ذمہ داری، اپنی آخرت کو سنوارنا، اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا، اصل تو مستقبل آخرت ہے۔ تم یہ دنیا کا مستقبل سنوارتے سنوارتے نہ اس کو تم نے
دعائیں یاد کرائیں، نہ نماز یاد کرائی، نہ اس کو آخرت یاد دلائی، نہ اس نے قرآن پڑھا، وہ کل کو دنیا کمانے والا تو بن جائے گا، لیکن آپ جب فوت ہوں گے تو آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ شیطان کے دلائے ہوئے وعدے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسجد نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھتا، نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے، نقصان کے، فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اور بھی کئی طرح کے وعدے دلاتا ہے، کئی طرح کے فساد اور فتنے، اور جو ہے ذہن میں دیتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کام کر لو، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ، اس میں پھر یہ سوچ بھی نہیں آنے دیتا کئی لوگوں کو کہ یہ کام کر لیں، فائدہ تو ہے، لیکن شریعت کو بھی میں دیکھوں، دین کو بھی میں دیکھوں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام سے منع تو نہیں کیا مجھے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے وہ کام کرنا ہے جس کی مجھے شریعت اجازت دے گی۔ کئی لوگوں کے تو ذہن میں بھی نہیں آنے دیتا یہ بات۔ آج کئی آن لائن کام ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی جو ہے حرام ہیں، کئی دھوکہ ہیں، فراڈ ہیں، بے ایمانی ہے، جوا ہے، سود ہے، اور نوجوان جو ہے وہ اس میں گھستے جا رہے ہیں، صرف یہ کہ جی پیسہ آ رہا ہے، بس یوں کر لو، فلاں کر لو، فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، فلاں کے ساتھ اتنی ٹیم بنا لو، یوں کر لو، پیسہ مل جائے گا۔ وہ یہ ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم جا کر کسی عالم کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس جا کر دیکھیں، اس کو ساری ڈیٹیل بتائیں، یا جو جانتا ہو ان ڈیٹیلز کو ان سے پوچھیں کیا یہ کام کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اکثریت کو تو خیال ہی نہیں، بس پیسہ آ رہا ہے نا، اور اکثریت والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے نوجوان پیسہ کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کیا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی، مٹتی جا رہی، اور تمیز کس وجہ سے مٹی؟ وہ سہانا خواب کہ پیسہ تو ہے نا، زیادہ ہوگا تو آگے بڑھیں گے۔ شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں۔ اسی طرح دھوکے کا وعدہ، سب سے بڑا دھوکے کا وعدہ یہ ہے کہ وہ شیطان نے انسان کو کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ آخرت کے دن، آخرت کے متعلق جو ہے ہمیں فلاں بزرگ چھڑوا لیں گے، یہ سفارشی ہیں ہمارے، یہ بھی تو ہے نا، ان کے نام کے ہم نذرانے دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں چھڑوا لیں گے۔ یا یہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ دھوکہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہمیں عیش و آرام ملا ہے، دولت ملی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر قیامت ہوئی بھی صحیح تو ہمارے لیے وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ دھوکے میں رکھا ہوا ہے نا۔ کئی تو آخرت کے منکر واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا۔ اور کئیوں کو اس وعدے میں، اس دھوکے میں رکھا ہے اگر ہوئی بھی صحیح آخرت تو دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا نا، تو آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گا، چاہے وہ نافرمانیاں کر رہے ہوں۔ اور کئی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اب تو جوان ہو نا، ابھی تو کون سی عمر ہے، ابھی تم بوڑھے تھوڑی ہو گئے، ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دو، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا سا جب بوڑھے ہوں گے نا تو اس وقت نماز شروع کر دیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، پردہ بھی کر لیں گے، ابھی کیا عمر ہے۔ تو کئی لوگ تو باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ابھی آپ کی کون سی عمر ہے بھلا، ابھی تو ذرا گھومنے پھرنے کی، عیش کرنے کی، عیاشیاں کرنے کی عمر ہے، ابھی گھوم پھر لیں، موجیں کر لیں، ابھی جو ہے ابھی کون سا جلدی آن پڑی ہے جو ہے فلاں کرنے کی۔ اور کئی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ابھی کون سا عمر ہے، ابھی تو بس 20-25 سال تو ہوئے، ابھی سے ہم شادی کر لیں، ابھی تو موجیں کرنے کی عمر ہے۔ وہ کیا اصل در حقیقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کی عمر تو بالغ ہو گئے، شادی کی عمر تو ہو گئی، 20-25 سال 30 سال ہو گئے، ابھی کہتے ہیں ابھی کون سا عمر ہے، اتنا جلدی شادی کیا کریں گے، ہم نے بندنا تھوڑی ہے۔ اب وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ ابھی حرام کاری کرتے رہو تم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان کے دھوکے، فراڈ، فریب جس میں انسان کو رکھا ہوا ہے، اور شیطان کے وعدے دھوکہ ہے اور فراڈ ہے، اور سوائے الا غرورا، سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آخر میں جا کے یہی کہے گا، قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر کون سا زور زبردستی کی تھی، تمہیں اپنے دنیا میں مفادات نظر آتے تھے نا، تم تو اس لیے کرتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں نا، خاص میرے بندے، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے رحمت کے ساتھ، جو یہ نہ کہیں کہ ہم بچ سکتے ہیں، بلکہ جو اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے، اللہ تو بچا ہمیں، اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی چالوں سے، اللہ تو ہمیں بچا، اللہ تو نہ بچائے ہمیں تو ہم بچ نہیں سکتے، وہی بچیں گے، صرف وہی بچیں گے۔ ان عبادی، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں
جن کو میں چن لیتا ہوں، جن کو میں خالص کر لیتا ہوں، جن کو میں توفیق عطا کرتا ہوں، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے نہیں ہے ان پر کوئی غلبہ، تو ان پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ ہم بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے فریب اور دھوکے اور اس کے دھوکے والے باتوں سے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اسی لیے ہے نا قرآن سب سے بڑی عظیم کتاب، اس کو پڑھنے سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے، اللہ ایک لمحہ بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ورنہ شیطان بہکا دے گا ہمیں، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا کے رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان عبادی، کہ میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب بطور کارساز وکیل کافی ہے۔ ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیاں، تمہیں کشتیوں پر لے جاتا ہے، کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، سفر کرتے ہو سمندر کا، تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، معیشت کر سکو ایک ملک سے دوسرے ملک۔ آج بھی سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے، بڑے بڑے بحری بیڑے جہاز وہ سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جاتے ہیں، تاکہ فضل اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تجارت پہلے بھی اسی سمندری راستوں سے تجارت ہوتی تھی۔ انہ کان بکم رحیما، وہ رب تمہارے لیے بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت سے چل رہی ہے، وہ رب چاہے تو تمہیں سمندر میں ڈبو دے، غرق کر دے۔ فإذا مسکم الضر، اور اللہ نے ان کی مشرکانہ عادت اور کیفیت بیان کی ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، جب سفر کر رہے ہوتے ہو، دنیا میں شرک کرنے والے اس وقت کے مشرک بھی یہی کیا کرتے تھے، جب سفر کرتے تھے سمندر میں موجیں آتی، پیچھے ہم سورہ یونس میں پڑھ آئے ہیں اکرمہ کا واقعہ، کہ جو سمندر میں گیا، طوفان آ گئے اور اب قریب تھا کہ سب جو ہے کشتی ان کی ڈوب جاتی، تو انہوں نے ملاح سے کہا کہ کس کو بلائیں، لات منات عزا کو بلا بلا کے تھک گئے، تو ملاح نے کہا یہاں سمندر کی موجوں سے اگر کوئی بچا سکتی ہے ذات، اس کا نام اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، یہاں کوئی اور دوسرا کام نہیں آتا، وہ سب فراڈ ہے، یہاں بچانے والی ذات ایک اللہ کی۔ اکرمہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہیں وعدہ کیا کہ اگر اللہ کو بلایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو سچی ہے کہنے لگے، پھر اللہ نے بچا لیا، واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، واقعہ بتایا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو وہ جب جاتے تھے سمندر میں تو ظل من تدعون الا ایاہ، اللہ فرماتے گم ہو جاتے جنہیں تم پکارتے ہو، اس وقت تمہارے لات منات عزا وہ بنائے ہوئے اپنے جھوٹے معبود وہ کام نہیں آتے، الا ایاہ، صرف اس رب کو تم بلاتے ہو۔ فلما نجاکم، جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی میں، اعرضتم، تم منہ پھیر لیتے ہو، پھر خشکی میں آ کر کہتے ہو فلاں نے بچایا ہے۔ اور یہ پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ یہ اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ صحیح سالم بیٹا دیتے، جب ہم بیٹا دے دیتے ہیں پھر اس میں شریک بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب خشکی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی پریشانیاں ٹالنے والا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی سفارشی ہے، پھر تم وکان الانسان کفورا، انسان بڑا اللہ کا ناشکر ہے۔ آگے اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے کہ تمہیں خشکی میں، تم سمندر میں تو ڈرتے ہو کہ سمندر میں ہم ڈوب نہ جائیں، خشکی میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہیں اللہ خشکی میں ہی تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے؟ یہ زمین بھی تو اللہ کی ہے نا، اللہ چاہے تو زمین میں بھی دھنسا سکتے ہیں تمہیں۔ او یرسل علیکم حاصبا، کہ ایسی زمین پر اوپر سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں۔ ثم لا تجدوا لکم ولیا، پھر تمہارے لیے لا تجدوا لکم وکیلا، کوئی وکیل نہیں پاؤ گے تم، کوئی تمہیں چھڑانے والا اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ ام امنتم، کیا تم یہ بے خوف ہو گئے، ان یعیدکم فی تارۃ اخری، اللہ پھر تمہیں اسی سمندر میں لے جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اب تو تم بچ گئے، خشکی میں آ گئے، اللہ خشکی میں بھی دھنسانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس بات سے سمجھ نہیں آتی، تم نے کسی کو خشکی میں دھنستا ہوا نہیں دیکھا، تو دوبارہ اسی سمندر میں بھی تو تم جا سکتے ہو نا۔ اللہ تمہیں اٹھا کر یہیں سے سمندر میں پہنچا کر وہیں پھر ڈبو دیں، پھر کیا کرو گے؟ کون بچائے گا؟ اس کی نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیں تھوڑا سا جھٹکا لگے نا، فوراً تھوڑا سا زلزلہ آئے، کہیں پر سیلاب آئے، طوفان آئے، یہ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جو ہے پلین میں سفر کر رہے تھے تو جہاز نا ہچکولے کھانے لگا، تھوڑا بادل تھے یا کچھ تھا، ایک دم سے نیچے گیا، پھر اوپر، اس میں وہاں پر نا ایک عورت تھی سامنے، وہ آگے LCD لگی ہوتی ہے نا، اس میں وہ فلم میں گانے سن رہی تھی، تو جیسے ہی وہ جھٹکا لگا جہاز کو، فوراً وہ بند کر کے نا وہ تلاوت قرآن اور ذکر اور موت یاد آنے لگی، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی۔
باقی بھی کئی لوگ تھے ایسے جنہوں نے فضول چیزیں لگائی ہوئی تھی، سب نے بند کی اور کلمہ پڑھنے لگے، لیکن جب پھر سیدھا ہو گئے پھر کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت ختم، پھر وہی کچھ۔ انسان کی حالت یہی ہے نا کہ گاڑی میں سفر کر دیکھنا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً استغفر اللہ کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر کچھ دیر کے بعد ویسا۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع بنتا ہے تو اس وقت ڈر کی کیفیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن امن کے وقت جب کوئی خوف خطرہ نہ ہو تو اس وقت بھی دل میں اللہ کا ڈر تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی نافرمانی تو نہ کرے بندہ، جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے یہ دل میں آنا چاہیے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، اللہ جہاں چاہیں پکڑ سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے۔ ہم آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے، یعیدکم، اللہ تمہیں دوبارہ لے جائے وہاں پر، فیرسل علیکم قاصفہ، پھر وہاں سمندر میں تمہارے اوپر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں کون بچائے گا، فیغرقکم، وہ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے ناشکری کیوں کی ہے، کفر کیوں کیا ہے۔ وہاں اللہ کو بلایا تھا، یہاں پر خشکی میں آ کر تم شرک کرنے لگ گئے۔ کئی ہوتے نا ایسے جن کا مشکل وقت آتا ہے باتیں کرتے ہیں اللہ سے، اگر اب جان بچ گئی، اب یہاں سے چھوٹ گئے، اب ہمیں شفا مل گئی، اب ہماری یہ بیماری ٹل گئی تو پھر نیکی والی زندگی ہوگی۔ لیکن جب صحت مل جاتی ہے، اس پریشانی سے ٹل جاتے ہیں، دوبارہ زندگی مل جاتی، پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کیا تھا وعدہ۔ ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، پھر ہم غرق کریں گے، تمہارا کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارا نام و نشان بھی ہم مٹا کر رکھتے ہیں تو کیا کرو گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی۔ پھر پیچھے عزت کا ذکر تھا نا، فرشتے سب سے افضل مخلوق تھے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی سجدے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، ان فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان اپنے انسانیت والے درجے میں رہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، اور ہم نے حملناہم، ہم نے ان کو سوار کیا، فی البر، خشکی میں، والبحر، سمندر میں۔ یہ خشکی میں بھی سفر کرتا ہے سواریوں پر، اب تو جدید دور میں کئی قسم کی سواریاں اللہ نے بنائی، اور فضاؤں میں بھی سفر کر رہا ہے، زمین پر بھی سفر کرتا ہے، سمندروں میں بھی سفر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کتنے پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُم، ہم نے ان کو اب فضیلت دی اپنی بہت ساری مخلوقات پر۔ کتنی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اولئک هم خیر البریہ، سورہ آگے لاسٹ پارے میں وہاں جا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل فضیلت تو ان کی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت دی، ساری انسانیت پر فضیلت دی، لیکن فضیلت اسی انسان کی ہے جو انسان اس فضیلت کا حق بھی ادا کرے۔ وہ فضیلت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کی خدمت کر رہی ہے، جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کیفیت میں وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سارا نظام انسان کو فائدہ دینے کے لیے ہے نا۔ تو پچھلی صورت میں ہم پڑھا ہے کتنے جانور کئیوں کا دودھ پیتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی پر سواری کرتے ہیں، کئی لوگ بیچ کر ان کو پرافٹ کما کے وہ پھر ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کئی پھل پھول پودے ہماری غذا بنتے ہیں، کئیوں سے دوائیاں بنتی ہیں۔ تو یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ اصل فضیلت والا انسان وہی ہے جو اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لے کہ مجھے اللہ نے اس کائنات کا سردار بنایا، ساری کائنات کو میرے تابع کر دیا، مسخر کر دیا اور میری خدمت میں لگا دیا، اور مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وہ افضل ہے ساری کائنات سے۔ اور جو انسان اپنے اس مقصد کو نہ سمجھے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور اپنا اس مادی جسم اس کو پالنے کے لیے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اللہ کا باغی نافرمان بن جائے، تو پھر وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہی فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، اللہ فرمایا ہم نے لوٹا دیا، اور پھر پیچھے ہے اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ جو انسان اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں
کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، مقصد پورا نہیں کر رہے. اولئک کل انعام، یہ جانور ہیں. پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جانور کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ تو پورا کر رہا ہے نا. جانور انسان کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہم نے پڑھا ابھی 1-2 رکوع پیچھے اسی صورت میں پڑھا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کیا لفظ تھے؟ کوئی بھی شے اس کائنات میں نہیں الا یسبح بحمدہ، مگر ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے. لیکن کیا فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. ہم دیکھیں ایک جانور گھر میں ہو، بلی رکھی ہو، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، چیونٹیاں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ بے جان چیزیں یہ ٹیبل یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ کمرے کی چھت، یہ دیواریں، یہ اینٹیں، یہ سب یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہم بیٹھے گپیں لگا رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، بغاوت کر رہے ہوں، تو پھر کون افضل ہوا؟ جو مخلوق اللہ کا ذکر کرے وہ فضیلت والی ہے نا. تو اس لیے اپنی افضلیت کو سمجھے. اللہ نے تمام مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی ہے، اور فضیلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھے اور اللہ کی عبادت کریں. تو کائنات کے سب سے افضل انسان ہم ہیں. اور اگر نہیں کریں گے، جو انسان اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھے، اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ بغاوتوں نافرمانی میں زندگی گزارے، اولئک ہم شر البریہ بھی کہا ہے ان کو، کہ جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد بھول کے شرک میں، کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، وہ سب سے بری مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں باتیں سمجھ آئیں. انسان کو اللہ نے سب سے اشرف مخلوق بنایا ہے. جو انسانیت کی اپنی قدر کو سمجھ کر اپنے مقام کو سمجھ لے وہ سب سے افضل ہے. جو اپنے مقام کو نہ سمجھے، اس سے ہٹ جائے، تو پھر کائنات کی سب سے بری مخلوق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں انسانوں میں سب سے اچھا انسان بنا دے، اور اشرف المخلوقات جس طرح اللہ نے بنایا ہے اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے اس کے حق جو ہیں اسے اللہ رب العالمین ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.